السلام علیکم۔ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو ہمیں آسمان کی بلندیوں سے لے کر ایمان کی گہرائیوں میں ایک دل دہلا دینے والے امتحان تک لے جاتی ہے۔ تو آئیے آج سورۃ البروج کے اندر چھپے ہوئے گہرے پیغام اور اس کی طاقتور منظر کشی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی بڑا دلچسپ ہے، ایک قسم سے ہوتا ہے برجوں والے آسمان کی قسم۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلا ان عظیم کائناتی چیزوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے، اور ان ستاروں کا اس کہانی سے کیا تعلق ہے جو آگے آنے والی ہے؟ دراصل ان سوالوں کا جواب انہی ابتدائی قسموں میں ہی چھپا ہوا ہے۔ تو سورت کے پورے پیغام تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان قسموں کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہی تو ساری بات کی بنیاد ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے بروج۔ اب دیکھیں، اس کا مطلب صرف عام ستارے نہیں ہیں، بلکہ ستاروں کے وہ بہت بڑے بڑے جھرمٹ، وہ منزلیں جن سے سورج اور چاند گزرتے ہیں۔ یہ لفظ خود ہی اپنے اندر ایک بہت بڑی، ایک عظیم الشان تصویر رکھتا ہے، جیسے پوری کائنات کا ایک نقشہ سامنے آ گیا ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ قسمیں یوں ہی نہیں ہیں۔ ستاروں سے بھرا آسمان، قیامت کا وہ دن جس کا وعدہ ہے، اور ہر گواہی دینے والا، یہ سب مل کر ایک بہت بڑے، ایک ڈراماٹک واقعے کے لیے سٹیج تیار کر رہے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جس کا محور ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اور یہیں سے ہم سورت کے مرکزی قصے میں داخل ہوتے ہیں، خندق والوں کا قصہ، یعنی اصحاب الاخدود کی کہانی۔ تو ذرا تصور کریں، ایک ظالم بادشاہ ہے جو خود کو خدا سمجھتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ بس اسی کی عبادت کریں۔ اس کا اختیار، اس کی طاقت مطلق ہے، اور اس نے اپنی پوری رعایا کو ایک ناممکن انتخاب پر مجبور کر دیا ہے، یا تو اسے خدا مانو یا پھر۔ تو جب کچھ لوگوں نے ہمت کی، اس کی خدائی کو ماننے سے انکار کیا اور ایک اللہ پر ایمان کا اعلان کر دیا، تو بادشاہ کا جواب کیا تھا؟ کوئی بحث نہیں، کوئی دلیل نہیں، سیدھا سیدھا ایک بہت بڑی خندق کھدوائی گئی اور اسے آگ کے شعلوں سے بھر دیا گیا۔ یہ ظلم کی ایک ایسی تصویر ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ آخر ان ایمان والوں کا جرم کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، وہ ذات جو سب پر غالب اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ بس یہی ان کا واحد قصور تھا۔ تو ان لوگوں کے سامنے ایک چوائس رکھی گئی، ایک ایسا انتخاب جو شاید تاریخ کے مشکل ترین انتخابات میں سے ایک تھا۔ یا تو اپنے ایمان کو چھوڑ کر اپنی جان بچا لو، یا پھر اس پر قائم رہو اور اس دہکتی ہوئی آگ میں کود جاؤ۔ یہ ان کے عزم کا آخری امتحان تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں ایک بہت بڑے اصول کی طرف لے جاتا ہے، الہی انصاف کے اصول کی طرف، اور اس سوال کی طرف کہ آخر میں مومنوں اور ظالموں، ان دونوں کا انجام ہوتا کیا ہے۔ یہاں دونوں گروہوں کا انجام ایک دوسرے سے بالکل مختلف بتایا گیا ہے۔ ایک طرف ہیں وہ ظالم جن کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، اور دوسری طرف ہیں وہ لوگ جو ایمان پر ثابت قدم رہے، جن کے لیے بہتی نہروں والے باغات ہیں، جسے قرآن کہتا ہے یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورت میں بالکل صاف صاف کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو اس آزمائش میں ڈالا اور پھر توبہ بھی نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب یقینی ہے۔ یہ اللہ کے انصاف کا ایک بہت طاقتور اعلان ہے۔ اور پھر اس کے ٹھیک برعکس ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ ظلم کے اسٹریسناک انجام کے سامنے ایک امید اور انعام کا پیغام ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ قصہ ہم نے جان لیا، انجام بھی دیکھ لیا، لیکن اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سورت کا وہ لازوال پیغام کیا ہے جو ہر دور کے لیے ہے؟ دیکھیں، یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی پکڑ جتنی سخت ہے، وہ اتنا ہی الغفور یعنی بے حد بخشنے والا اور الودود یعنی بہت محبت کرنے والا بھی ہے۔ اس کا انصاف حتمی ہے، لیکن اس کی رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ دنیا میں ظالموں کی طاقت اور اقتدار تو عارضی ہے، لیکن ایمان پر ثابت قدم رہنے کا انعام ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ اور اگر ہم اس پوری سورت کے پیغام کو صرف ایک مرکزی خیال میں سمیٹنا چاہیں تو وہ ہوگا ایمان کے ظلم پر حتمی فتح۔ دنیا کی نظر میں بھلے کچھ بھی نتیجہ نکلا ہو، آخرکار سچائی ہی غالب آتی ہے۔ اور یہیں پر یہ سورت ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اصحاب الاخدود کی یہ کہانی بھلے 1400 سال سے بھی زیادہ پرانی ہو، لیکن ایمان پر ثابت قدم رہنے کا یہ پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اصول آج کی دنیا میں ہماری زندگیوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔